آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اب آئندہ کے اجلاسوں میں جہانگیر ترین کو مدعو کرنا چاہیے، بٹھانا چاہیے اپنے ساتھ؟ بہت شکریہ ثنا، آپ ہر دفعہ اپنا تیر ہدف جو ہے وہ میری طرف سے آغاز اس کا کر دیتی ہیں. اعزاز بھی ہے میرے لیے، لیکن یہ ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ باقی ساروں کی کیا رائے ہے اس کو گیج کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا. جی، یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ بہت ہی تاریخی نوعیت کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد بہت سارے کیسز جو ہیں اسی نوعیت کی عدالتوں کے پاس آئیں گے تو یہ پریسیڈنٹ بنے گا اور یہ حوالہ جو ہے وہ دیا جائے گا. جہاں تک ان کی نااہلی کا تعلق ہے، وہ پہلی کورٹ نے بھی اس کا کافی سارا جواز جو ہے مہیا کر دیا تھا، اور اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو سن کے 3 رکنی بینچ نے اس کو نااہلی کو یعنی برقرار رکھا ہے. جی. اصل سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان ایز وزیر اعظم اپنے اس قریبی دوست اور ایڈوائزر جہانگیر ترین سے مسلسل رابطے میں مشورے کرتے رہیں گے اور انہیں وفاقی کابینہ کے حوالے سے بات ہو یا کوئی بڑے منصوبوں کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہو، ان کو کیا وہ شامل رکھیں گے اپنی اس مشاورت میں جو حکومتی سطح پر ہوتی ہے؟ میرا جواب اس کا مثبت میں ہے کہ دیکھیے پورا الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا الیکشن سے پہلے کی جتنی بھی پلاننگ ہے، جتنی بھی خاص طور سے پالیسی سٹیٹمنٹس تھے، ان میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے. انہوں نے الیکشن پورا آرگنائز کیا، حتیٰ کہ جب وہ نااہل ہو گئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میرا مشن تو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے دفتر تک پہنچانا ہے، اور یہ میں نے کیا بخوبی. یہ کر کے وہ لندن چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر بائی الیکشن کے لیے بھی انہیں آنا پڑا، جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا، جو اسپیکر کا الیکشن ہوا، اور اب میرے خیال سے چونکہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ بائی الیکشنز کا ہے اور خاص طور سے ان کے علاقے میں بھی بہت سے بائی الیکشنز ہونے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں رہیں گے. اور میں تو یہاں تک بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی پارٹی اور وزیر اعظم عمران خان کے بیچ ایک برج کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے. یہ عمران خان صاحب کی مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے.